جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد والأئمة 11 نعم الأئمة. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الإلهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض المدينة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بالشمال. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اصل میں کچھ ابھی ایک ہماری بات پوچھ رہا تھا تو سامنے آ گئی. پہلی آیت ہے 13واں پارہ شروع ہوا ہے. وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء. کہ میں بری نہیں ہوں. وما أبرئ نفسی اپنے نفس سے. وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء. بے شک نفس امارہ برائی سکھاتا ہے. جب تک قرآن اس در سے نہ لیا جائے جہاں پر نازل ہوا ہے قرآن سمجھ نہیں آتا. قرآن سمجھنے کے لیے باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ پر جھکنا پڑتا ہے. قرآن تب سمجھ میں آتا ہے کیونکہ لوگوں نے قرآن لیا ہی نہیں اس در سے. نہ ہی دین لیا، نہ قرآن لیا، نہ اسلام لیا، کچھ لیا ہی نہیں. اپنی مرضی سے وہ دین بناتے گئے، سب کچھ کرتے گئے جیسے ان کی مرضی تھی. تبھی تو بخاری شریف والے بھی نے سچ لکھا کہ حوض کوثر پر سرکار رسول خدا دیکھیں گے اور کچھ لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہوگا. سرکار فرمائیں گے یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب. تو ان سے سرکار سے فرمایا جائے گا، کہا جائے گا سرکار آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا. اور یہ بھی بخاری شریف والے نے لکھا کہ ہر 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا. ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، بخاری شریف ان کے نزدیک صحیح ترین کتاب ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر 1000 میں سے ایک بندہ جائے گا جنت میں. 999 بندے 999% جہنم میں جائیں گے. اچھا یہ پوچھا گیا مولا میرے کائنات سے اللہم صل علی مولا جب ایک بندہ جنت جا نہیں سکتا
تو وہاں تک پہنچ کیسے گیا؟ کیونکہ جو مولا میرے کائنات اور ان ہستیوں کی ولایت نہیں رکھتا وہ جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، جو کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے عرصے سے پہلے آ رہی ہے، 500 سال کا راہ اس سے بھی پہلے آ رہی ہے۔ تو پوچھا وجہ، مولا فرمایا وجہ یہ ہے کہ بظاہر وہ اچھا آدمی تھا، باقی لوگ ناسبی تھے۔ ناسبی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو آل محمد علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، دوسروں کو بڑھاتے ہیں، ان کو گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، ان کا نام ہی نہیں لینا چاہتے۔ یہ آپ دیکھتے نہیں میلاد شریف میلاد شریف میلاد شریف ایسے ڈھونگ رچائے ہوئے لوگوں نے، نام لیتے ہی نہیں۔ ہم نے کل بھی ایسی محافل اٹینڈ کی ہے جس میں ان ہستیوں کا نام ہی نہیں لیا جاتا، نام رکھا ہے حسین کانفرنس، نام کسی کا نہیں، کہیں سے شروع ہوں گے اور پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو مولا سے پوچھا گیا مولا وجہ، تو مولا میرے کائنات نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جب ہمارا نام لیا جاتا تھا وہ ہمیں گالیاں نہیں دیتا تھا، وہ ناسبی نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں تک پہنچ تو گیا، جنت نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ جنت کے مالکوں کی تو مخالفت کرتا رہا ہے، سارے جتنا عرصہ اس نے اس دنیا میں زندگی گزاری، دنیاوی زندگی گزاری، تو ان ہستیوں کی مخالفت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا ہی نہیں، اس لیے وہ آگے تو نہیں جا سکتا۔ مگر اس وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا کیونکہ اس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جاتا تھا، ہمیں گالیاں نہیں دیتا تھا، بس یہی وجہ تھی۔ اس وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا۔ دیکھو نا، حوض کوثر، وہ حوض سرکار رسول خدا موجود ہے، مولا امیر کائنات موجود ہے، یہ ہستیاں ہیں، اور قیامت کے دن بھی مالک یہی ہستیاں ہیں۔ نوز باللہ وہ دوسروں کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے کہ نوز باللہ اللہ آئے گا، اللہ نہیں آتا، نہ یہاں نہ وہاں، کہیں بھی نہیں۔ یہی ہستیاں حاکم ہیں اللہ کی طرف سے، نوز باللہ یہ غلو نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہے کہ اللہ نہ نظر آیا ہے نہ آئے گا کبھی۔ نظر آنے والا بندہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا، اس کا جسم چاہیے، اس کے پاؤں سارے اعلیٰ چاہیے، اور جو اعلیٰ والا ہوتا اللہ نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرے لوگوں کا ہے عقیدہ کہ جب جہنم نہیں بھر رہی ہوگی آدمی مزید اپنی ٹانگیں لٹکا دے گا۔ جی یہ دوسرے کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ اللہ نے ان ہستیوں کو پاور دی ہے، طاقت دی ہے، یہ مظہر خدا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ سرکار رسول خدا نے خیبر والے دن بلایا تھا کہ نہیں، آد علی مظہر العجائب، اللہ کا حکم ہے۔ دیکھو حدیث قولی ہوتی ہے، فعلی ہوتی ہے، تقریری ہوتی ہے۔ حدیث کی کچھ اقسام ہے، بات ایسے سامنے آ گئی ہے تو میں نے کہا چلو ساتھ ہی کر لیں۔ تو حدیث قولی جو سرکار فرمائے، فعلی جو سرکار رسول خدا عمل کر کے دکھائے وہ حدیث فعلی، اور ایک ہوتی ہے تقریری، سرکار کے سامنے صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا سرکار خاموش رہے، یہ ہے حدیث تقریری۔ تو جو سرکار کے سامنے عمل ہو گیا اور سرکار خاموش رہے، اس کو حدیث تقریری کہا گیا۔ مگر سرکار رسول خدا نے جو اعلان فرمایا ہے وہ تو عمل ہے، ہاتھ بلند فرمایا، صرف ہاتھ نہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، صرف ہاتھ نہیں دکھایا، ممبر بہت اونچا بنایا اور مولا علیہ السلام کو ایسے اٹھا کے دکھایا، جی اور خود سرکار رسول خدا چھپ گئے،
مولا علیہ السلام ایسے ظاہر تھے، دکھا رہے تھے صحابہ کرام کو 1.25 لاکھ کا مجمع یا جتنا بھی مجمع تھا کہ اگر میں نہ رہوں تو یہ ہوگا، میرے بعد یہ ہے۔ تو یہ سرکار کا عمل، ایسے کمینے لوگ ہیں جو بکواس کرتے ہیں جناب ابو طالب کے بارے میں کہ سرکار رسول اللہ تعالیٰ فرمایا چچا میرے کان میں کہہ دو تاکہ میں گواہ بن جاؤں۔ جو سرکار نے اٹھا کے دکھایا ہے وہ نہیں مانتے تم، جو کان کی بات تمہیں کیسے پتہ چل گئی جب تھے ہی نہیں، تمہیں پتہ کیسے چل گیا؟ ساری بکواس ساری گھڑی بات ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور جناب ابو طالب وہ ہستی ہیں نگہبان رسالت، نگہبان رسالت۔ ہاں تو بات ہم کر رہے تھے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس امارہ، نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ جو خواہشات نفس رکھتا ہے، برے کام کرتا ہے، برے کام، وہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ انبیاء مرسلین یہ پاک ہستیاں اس سے مبرئ ہیں، حالانکہ طاقت ہر قسم کی رکھتی ہیں، وہ ہستیاں طاقت رکھتی ہیں مگر نہیں، معصوم ہے، معصوم لیکن فرشتے بھی معصوم ہیں، اور ان کے معصوم ہونے میں اور ان ہستیوں کے معصوم ہونے میں فرق ہے۔ فرشتے وہ معصوم ہیں کہ طاقت نہیں رکھتے، جیسے ہی ان کو خلق کیا اللہ نے جس مقصد کے لیے خلق کیا، کہ اگر اس کو سجدے کے لیے خلق کیا اللہ نے، تو جب سے خلق ہوا جب تک وہ فرشتہ اور جتنے فرشتے وہ رہیں گے بس سجدے میں ہیں۔ جن کو رکوع کے لیے خلق کیا وہ رکوع کی حالت میں، جس مقصد کے لیے خلق کیا، معصوم ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کا اللہ حکم دیتا ہے بس وہ کرتے ہیں، مگر معصوم ہیں، طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ہستیاں کیسے معصوم ہیں کہ یہ ہستیاں طاقت رکھتے ہوئے پھر معصوم ہیں، فرشتے طاقت نہیں رکھتے معصوم ہیں، یہ ہستیاں طاقت رکھتی ہیں پھر معصوم ہیں۔ معصوم ہونے کا یہی طرف ہے نا، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے، جب یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یہ کر سکتے مگر اللہ کی طرف سے مامور من اللہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ امام ہوتے ہی وہ ہے اپنے دور میں اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر ترین بندہ، ان کے کیا ہیں رہبر جو بھاگ رہے ہیں۔ قرآن پڑھو، استشهدون ولا تلقون على الله والرسول يدعوكم في اخراكم واصابكم غم بغم لكي تحزنوا، کہ اے اللہ کے رسول اس وقت کو یاد کرو، سادہ یسجد کے معنی ہوتے ہیں اوپر چڑھنا، پہاڑیوں پر اوپر چڑھنا، استشهدون جب وہ چڑھ رہے تھے پہاڑیوں پر اوپر، تبھی تو جب وہ واپس آ رہا تھا، نام کسی کا نہیں لیتے کہ جو صاحبان حج عمرہ کر کے آئے ہیں انہوں نے وہ پہاڑی دیکھی ہوئی ہے، تو اگر ہم ایسے بھی کر کے دیکھیں نا تو بڑی مشکل سے بندہ دیکھ سکتا ہے۔ جی جی وہ اتنی بلندی میں پہاڑی ہے، بہت پہاڑی، تو جب وہ بھاگے تھے تو اتنی تیزی سے بھاگے پتہ ہی نہیں چلا، جب واپس آئے اتنی بلندی ہے، تو وہ کہنے والی ایک کہتی ہے میرے بابا جان جب واپس آنے والوں میں پہلے تھے، جی جی یہ بھی وہ فخر سے کہتی، میں نام کسی کو نہیں لیتا، آپ پہنچ گیا ہوں، یہ کہنے والی کہتی ہے جب میرا باپ واپس آنے والوں میں سے پہلا تھا، کتنے تو وہ بھی مان رہی ہے کہ بھاگا تو تھا نا، آنے والوں میں واپس آنے والوں میں پہلا تھا، تو یہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب وہ چڑھ رہے تھے
ولا تعلمون علی احد من رسول، پیچھے موڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور سرکار رسول اللہ پیچھے سے بلا رہے تھے۔ کس کو فرمایا تھا؟ اپنے چچا جناب عباس کو۔ ان کی آواز بھاری تھی، سرکار رسول اللہ خود نہیں فرماتے تھے۔ کیوں؟ 450 یا 350 صحابہ کرام جو رہتے تھے سرکار کے پاس، وہ جو چبوترا تھا جس کو صحابہ صبح کہا جاتا ہے، تو صبح نماز کے لیے سرکار خود نہیں جگاتے تھے۔ کیوں نہیں جگاتے تھے؟ عالمین کی رحمت تھے، کہیں میں جگاؤں اور وہ نہ آئے تو وہ گناہگار ہوں گے، ان پر عذاب نازل ہو جائے گا، کسی کے ذمہ لگا دے وہ سنا اٹھ ان کو بیدار کر۔ تو اس جنگ احد میں بھی سرکار نے خود نہیں بلایا، کسی کو حکم دیا۔ تو زیادہ روایت یہی آتی ہے جناب عباس بن عبد المطلب سرکار رسول اللہ کے چچا جان پیچھے سے بلا رہے تھے، او فلاں او فلاں او واپس آ جاؤ، کوئی نہیں دیکھتا تھا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اور تبھی تو وہ کہنے والی کہتی ہے کہ میرے ابا جان واپس آنے والوں میں پہلے تھے۔ جی استسعدون ولا تلوون علی احد فالرسول یدعوکم، اور رسول پیچھے سے بلا رہے تھے، دعا یا بلانا پکارنا۔ ہاں تو نفس امارہ جو برائی سکھاتا ہے، اور یہ بھی فرماتے آگے الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ یہ تقریر اور یہ بات کون کر رہا تھا؟ یوسف علیہ السلام قید خانے میں، جو میں نے آیت تلاوت کی کہ بات شروع کر لیتے ہیں، پھر ٹائم ہوتا تھوڑا ہے، بنا وہ ظاہر تھوڑی سی بات تمہید بھی بنانی ہوتی ہے نا۔ تو الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ نفس امارہ برائی سکھاتا ہے، مگر یہ ہستیاں ہدایت کے لیے آئی ہیں کہ جس قید خانہ میں یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا بہت غلیظ تھا، بہت برے حال تھے، ان کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جاتا، مگر یہ ہستی جب قید خانہ میں گئی ہے تو اس نے جا کر قیدیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور پورے قید خانے کی صفائی ہو گئی، بہت بری حالت صفائی ہو گئی، اور صرف ظاہری صفائی نہیں کی، ان کے باطن کی بھی صفائی کی ہے، ان کے دلوں کی بھی صفائی کی ہے، اور پکا اور سچا اور کھرا مسلمان بنا دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب یوسف علیہ السلام رہا ہو رہے تھے وہ سارے رو رہے تھے، کہتے تھے یا تو آپ خود رہو یا ہمیں بھی رہا کرو، اور میں تم آ جاؤ، پریشان نہیں ہونا، تم سب میری حکومت میں شامل ہو گئے، یہ بتا کر آئے تھے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب 15 سال کا ٹارگٹ دیا ہے، جو جب وہ خواب آیا تھا بادشاہ کو اور اس کے جواب میں پھر آپ کی تعبیر بتائی اور 15 سال کا ٹارگٹ دیا، تو اس میں یہ بتایا تھا کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور تمہیں حکومتی امور میں رکھ لیا جائے گا، اور ایسے ہوا۔ اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے پر پہلے تو جناب یوسف علیہ السلام کو جیسے آج کے دور میں ہم جس کو وزیر خزانہ کہا جاتا ہے وہ رکھا گیا، اور پھر مکمل بادشاہ بن گیا، مکمل بادشاہ۔ اور بھائی بھی آئے، پہلی دفعہ بدلہ لینے آئے، دوبارہ آئے، 6 بار آئے، اور پھر سارا خاندان بلوا لیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہستیاں جہاں کہیں بھی ہیں ہدایت دیتی ہیں۔ اور آخری بات آپ کرتے ہیں کہ مولانا سرکار امام زین العابدین ایک بندہ آیا مولا کے پاس، اور یہ زوری راوی ہے، اگر کوئی تسلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے،
ہماری شیخ صدوق نے لکھا جو میں پڑھ رہا ہوں. سفیان بن عیینہ روایت کرتا ہے زہری سے. زہری کہتا ہے کہ مولا سرکار امام زہر اللہ علیہ السلام کے پاس ان کا ایک صحابی آیا. مولا نے فرمایا کہ کیسے تم نے سب کی کیا بات کیسے سب کی ماں خبر کا کیا خبر ہے. اس نے کہا مولا کیا خبر اتنی عیال ہے اولاد ہے پیسہ ہے کچھ نہیں اوپر سے 400 دینار کا مقروض ہوں حالات بہت خراب ہیں. اچھا مولا نے یہ بات سنی رونے لگ گئے بقان شدید. تو وہ کہتا ہے فقال رجل یا ابن رسول اللہ ما یبکی کا کیوں روتے ہو. مولا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی اس کا دوست آئے اور اس کی وہ مدد بھی نہ کر سکے مشکل وقت میں رونا ہی ہے. اچھا تو تھوڑی دیر بعد چلے گئے وہ بندہ چلا گیا لوگ بھی چلے گئے. منافقین تو ہر جگہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے. کبھی کہتے ہیں آسمان و زمین کی ہر چیز ہمارے تابع ہے کبھی رونے لگ جاتے ہیں. ایک بندہ آیا ہے اس نے اپنا حال بیان کیا ہے اس میں مدد بھی نہیں کر سکتے رونے بھی ساتھ لگ گیا. تو یہی بات وہ صحابی تک پہنچی جو آیا تھا پہلے. اس نے کہا مولا آپ کے بارے میں ایسے ایسے بندہ افنا ہو گیا ایسے بےہودہ بکواس کر رہا. مولا نے فرمایا اچھا تو آؤ آج تیرے رزق کی وسعت کے لیے اللہ اسباب پیدا کر رہا ہے آ جاؤ. اور اپنے غلام سے فرمایا جاؤ میری وہ 2 روٹیاں لے آؤ سارا رکھا اور روٹیاں لے آیا. اور میں نے فرمایا جا اس کو بیچ اور اپنا کام کر اللہ تیرے لیے مشکلات آسان کرے گا تیرے روزی میں وسعت دے گا. وہ گیا ایک دکان سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ مچھلی والا مچھلی تو فروخت کر رہا تھا مگر وہ پڑی تھی اس کو کوئی نہیں لے رہا تھا. مصلحت دیکھیں کوئی لے نہیں رہا تھا کوئی لے سکتا ہی نہیں تھا. مصلحت دیکھیں. تو اس نے کہا بندہ خدا یہ مچھلی دینا چاہتا ہے مجھے فروخت کر لے یہ روٹی لے لے یہ مچھلی بھی تو اس سے کوئی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. تو اس سے وہ مچھلی لے لی روٹی دے دی. آگے چلا دکان ایک اور دکان پہ پہنچا دیکھا کہ نمک پڑا ہے اس نمک کو بھی کوئی نہیں خرید رہا. تو اس نے کہا کہ یہ روٹی لے لے اس کے بدلے میں مجھے نمک دے دے. نمک لے لیا. کہا گھر جا کے اس کو میں پکاؤں گا بچوں کے استعمال میں لاؤں گا. گھر پہنچا اس کی بیوی نے اس کو صاف کیا. ابھی اس کا سینہ چیرا اس مچھلی کو چیرا تو کیا دیکھا کہ موتی زبردست موتی ہے بیش بہا قیمت. تو وہ بازار میں لے گیا اور مزے کیا بہت زیادہ وہ امیر ہو گیا. ابھی یہ کچھ ہو رہا تھا ابھی اس نے سینہ ہی چاک کیا تھا. یہ تو بات کی بات ہے. سینہ ہی چاک کیا تھا 2 موتی ہی نکلے تھے. دروازے پر دستک ہوئی. دیکھا کون ہے وہ مچھلی والا. کہا بھائی جان یہ اپنی روٹی لے لو ہم سے تو نہیں کھائی جاتی. دوبارہ پھر دستک ہوئی تو دوسرا بندہ بھی آ گیا. بھائی جان یہ اپنی روٹی لے لو ہم سے نہیں کھائی جاتی. اسباب دیکھو یہ ہنسیاں پیدا کرتی ہیں. یہ الگ بات ہے لوگوں نے تو لکھ دیا لکھنے میں وہ مچھلی کوئی نہیں لے رہا تھا اور وہ نمک بھی کوئی نہیں لے رہا تھا. کیا مقصد اس بندے کے لیے تھا وہ مختص کہ ان کو لے سکتا تھا. تو اس طرح ابھی وہ 2 بندے روٹیاں واپس کر کے گئے ہیں. پھر تقربا ہوا. مولا کا جو غلام تھا پہنچا. مولا فرماتے ہیں یہ واپس کر یہ کسی سے نہیں کھائی جاتی. یہ روٹیاں کسی سے نہیں کھائی جاتی. تیرا کام ہو گیا یہ واپس کر دے. صلوات برابر